بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ایک بار پڑھ لیں۔ ہر بیماری سے گھر پاک ہو جائے گا، رزق دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ خالق کائنات کی وہ کلام ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، روحوں کو جلا بخشتی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں نور بن کر راستہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس پر غور و فکر، عمل اور یقین کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ہر آیت، ہر صورت اپنے اندر بے شمار راز، روحانی معانی اور اللہ کی خاص رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اہل معرفت نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورتیں کہا ہے۔ ان میں سے ایک خاص صورت علم نشرح ہے، جو دل کی گہرائیوں کو سکون دینے والی، رنج و غم کے بادلوں کو چھانٹنے والی اور ہر پریشانی کو راحت میں بدلنے والی صورت ہے۔ یہ صورت صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، محبتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ جو اس صورت کو سمجھ لے اور دل سے پڑھ لے، اس کے لیے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ خاص طور پر اگر یہ صورت نماز عصر کے بعد پڑھی جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت کا تعلق دن کے اختتامی لمحات سے ہے، جہاں انسان اپنے دن بھر کے معاملات سے تھک چکا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی کلام کو پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے دل کھلتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون آ جاتا ہے اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر الگ شان، الگ پیغام اور الگ تاثیر رکھتی ہے، لیکن کچھ صورتیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو بیان کرتی ہیں، کچھ صورتیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات پر مبنی ہیں، کچھ صورتیں قیامت، آخرت یا جہنم، جنت اور جہنم کے حوال کو بیان کرتی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک بوجھل دل کو سہارا دیتی ہیں، ایک پریشان ذہن کو سکون دیتی ہیں اور ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے جوڑ دیتی ہیں۔ سورۃ علم نشرح انہی صورتوں میں سے ایک ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ نماز عصر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک لاڈلی صورت پڑھنے کا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے گھر سے بیماری دور ہو جائے گی، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا، بیماریوں کا خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے گا۔ سورۃ علم نشرح، جسے سورۃ الانشراح بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی۔ اس کا ہر لفظ محبت، رحمت اور بشارت سے لبریز ہے۔ جب ایک طرف دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، جب طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے جا رہے تھے، جب قریش مکہ طعنوں، الزامات اور بائیکاٹ سے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ وہ آیت ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک ہر پریشان دل، افسردہ روح اور ہر مایوس انسان کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، دکھوں کی راتیں آتی ہیں، مگر اللہ ہر تنگی کے بعد آسانی بھیجتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد کا وقت ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان جسمانی اور روحانی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، مشکلات، غم اور ذمہ داریاں انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ ایسے میں اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاص کر اللہ کی محبوب سورۃ علم نشرح کو ایک بار بھی دل سے پڑھ لے، تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، فکر کی زنجیریں ٹوٹنے لگتی ہیں اور دل کو ایک عجیب قسم کی راحت ملتی ہے جو دنیا کا کوئی عمل نہیں دے سکتا۔ یہ تجربہ محض باتوں میں محدود نہیں ہے بلکہ لاکھوں لوگوں نے اسے آزمایا ہے۔ کسی نے اس صورت کو بیماری کے دنوں میں آزمایا ہے، کسی نے معاشی تنگی میں اس کو وظیفہ بنایا اور تنگ دستی سے نجات حاصل کی، کسی نے دل کے بوجھ، ڈپریشن، بے چینی میں اسے پڑھا اور ایسا سکون پایا کہ دنیا کے بڑے بڑے علاج بھی نہ ہو وہ سکون دے سکے۔ انسان کی اصل بیماری اس کا غم، فکر اور پریشانی ہے۔ جسمانی بیماری تو دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر دل کی بیماری جیسے مایوسی، ذہنی دباؤ اور روحانی خلا کا علاج صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ سورۃ علم نشرح ان تمام کیفیتوں کا بہترین علاج ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔
اللہ 2 بار یہ الفاظ دہرا رہے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ جو بھی غم، پریشانی یا تنگی ہمیں ہے وہ صرف عارضی ہے اور اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ یہ وہ آیات ہیں جو دل کی دوا ہیں۔ بے شمار لوگ رزق کی تنگی، کاروباری مشکلات، گھریلو لڑائی جھگڑوں اور مالی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ جب ان حالات میں بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور سورۃ الم نشرح کو عصر کے بعد مستقل پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسے دروازے کھلنے لگے ہیں جو بند تھے، رزق وہاں سے آ رہا ہے جہاں سے امید بھی نہ تھی، گھر میں سکون اور محبت بڑھنے لگی ہے اور برکت کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ بہت سے مشائخ اور علماء دین نے سورۃ الم نشرح کو روحانی تربیت کا حصہ بنایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کلام کا ہر حرف خزانہ ہے اور سورۃ الم نشرح ان میں وہ خزانہ ہے جو دل کے تنگ راستے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی تربیت میں اس سورت کو مستقل عمل کے طور پر اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ مختلف افراد نے اس سورت کے ساتھ وابستگی کے حیرت انگیز تجربات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خاتون جنہیں برسوں سے ذہنی دباؤ اور بے خوابی کا مرض لاحق تھا، انہوں نے روزانہ عصر کے بعد اس سورت کو پڑھنا شروع کیا۔ 40 دن میں ایسا سکون ملا کہ نیند کی گولیاں چھوٹ گئیں۔ ایک نوجوان جو نوکری سے مایوس تھا، اس نے اس سورت کو اپنا معمول بنایا اور کچھ ہی عرصے میں ایسی نوکری ملی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ محترم ناظرین، قرآن کوئی جادوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک روحانی دستور ہے۔ اس کے اثرات انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو اس پر یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ سورۃ الم نشرح اگرچہ مختصر سی سورت ہے مگر اس کا اثر سمندر سے زیادہ گہرا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے، خاص طور پر نماز عصر کے بعد مستقل مزاجی سے سورۃ الم نشرح کو پڑھنا شروع کر دے۔ سورۃ الم نشرح مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس دور پہ نازل ہوئی جب مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم شدت اختیار کر چکا تھا۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں واقع ہے اور اس کا شمار سورت نمبر 94 کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ صرف 8 آیات پر مشتمل ہے مگر ان آیات میں جو محبت، شفقت، تسلی اور عظمت چھپی ہوئی ہے اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اسے دل سے پڑھا ہو۔ علماء کے مطابق سورۃ الم نشرح اور سورۃ والضحیٰ کو آپس میں خاص تعلق ہے۔ کئی مفسرین نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک ہی تسلسل کا حصہ ہیں۔ سورۃ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سہارا دیا اور فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اور سورۃ الم نشرح میں اسی سہارا دینے کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو کھول دیا، بوجھ ہٹا دیا اور آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ مکمل روحانی سیاق و سباق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے شروع ہو کر ہر مومن بندہ کے دل تک پہنچتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غم میں مبتلا ہے، جس کے دل پر بوجھ ہے، جسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دل کو کھول سکتے ہیں، پریشانی کو دور کر سکتے ہیں اور الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں، اور ہم وہ بوجھ بھی اتار سکتے ہیں جو آپ کی کمر کو توڑ رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جی رہا ہے۔ قرض کا بوجھ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، گناہوں کا بوجھ ہے۔ سورۃ الم نشرح ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو بوجھ اتار سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ الفاظ انسان کی امید کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ ہے۔ نہ ایک بار بلکہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے۔ اہل دل، علماء اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اپنے مختصر الفاظ کے باوجود ایک پورا روحانی دستور ہے۔
اس میں اللہ کی قربت کا پیغام ہے، دل کی کشادگی، مشکلات سے نکلنے کا فارمولہ ہے، ذکر اور نماز کی دعوت، صبر اور یقین کی تلقین ہے۔ یہ صورت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے مگر الفاظ میں الجھا ہوا ہے۔ یہ صورت الفاظ نہیں، دعائیں ہیں، تسلی ہے، محبت ہے۔ عصر کا وقت دن اور رات کے بیچ کا وہ وقت ہے جب انسان فکری تھکن، جسمانی کمزوری اور روحانی اداسی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، ذکر کرنا اور قرآن پاک پڑھنا ایک خاص روحانی مقام رکھتا ہے۔ اس لیے عصر کے وقت قرآن پاک کی ایک خاص سورت الم نشرح پڑھنے سے اس وقت کی عظمت، روح کی صفائی اور دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ علماء کی ایک بڑی تعداد نے فرمایا ہے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان میں ہے۔ یہی برکت عام دنوں میں بھی قائم ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دن بھر کے اعمال کی بندش کا وقت ہوتا ہے۔ فرشتے دن کی کارگزاری لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت قرآن کی لاڈلی سورت کا سہارا لیتا ہے وہ ان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، سورت الم نشرح عصر کے وقت پڑھنے سے روحانی، جسمانی، معاشی، نفسیاتی اور گھریلو تمام حالات صحیح ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس سورت کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جو لوگ اس سورت کو مستقل عصر کے بعد پڑھتے ہیں ان کے خوابوں میں تبدیلی آتی ہے، برے خواب ختم ہو جاتے ہیں اور روحانیت میں مضبوطی آتی ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا دل عبادت میں نہیں لگتا۔ سورت الم نشرح دل کو اللہ کی طرف موڑنے والی سورت ہے۔ آپ نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے جہاں پر آپ نے نماز کو ادا کیا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے سورت الم نشرح کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت الم نشرح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا باسط یا غنی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ تنگ دست ہیں، آپ کے گھر میں اگر بیماری ہے، رزق کی تنگی ہے، مسائل ہیں، تو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔